السلام علیکم ڈیئر یوز ویلکم ٹو مائی چینل انوار علم و عرفان دوستو، اس سے پہلی والی ویڈیو میں نے آپ حضرات سے بتایا تھا کہ انسانوں میں تمام انسان جو ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی طرح کبھی ہو، چاہے کسی بھی زبان نسل وغیرہ کا ہو، کیا ہے پیسے کا کھانے کا شوقین ہوتا ہے اور دنیا کے تمام کھانے پسند کرتے ہیں، اگرچہ کسی طبیعت کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے کچھ کھانے زیادہ کھاتے کچھ کم کھاتے ہیں۔ تو چلو آتے ہیں، اس کی مختلف وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ ہمارے جو ڈاکٹر ہیں وہ تو بار بار یہی کہتے ہیں چائے زیادہ مت پیا کرو، فلاں چیز زیادہ مت کھایا کرو، پھر اس سے بیمار ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ بھی آب و ہوا کی وجہ سے ہوتے ہیں اور بچپن سے عادت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص وہ بچپن سے زیادہ چائے پیتا رہتا ہے، اگرچہ چائے ایک اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس پر آپ نے انگریز وغیرہ اور مسلمان ڈاکٹروں کی تحقیق پڑھی ہوگی، چاہے وہ دودھپتی ہو یا سلیمانی ہو یا سبز چائے کیوں نہ ہو، زیادہ پینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا کر دیتے ہیں، اندر کی چربی کو گلا دیتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کی چائے لوگ پیتے، 3-4 قسم کی گاوے ہے، ترکی گاوے ہیں، اور بھی ٹی بیڈ ٹی ہیں، اور اسی طرح سے کیا ہے لیپٹن ہے، مختلف قسم کی چائے ہیں۔ مگر عرب لوگ اس کو زیادہ پیتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے ان کو زیادہ مشکل نہیں ہوتی، لیکن اگر غیر عربی آدمی کیا کرے گی، اتنی زیادہ چائے پی گا تو اس کے لیے مشکل پھر پیدا ہو جائے گی۔ تو علاقے کے اعتبار سے جو ہے نا، دوسرے علاقے کا جو میڈیکل ہوتا ہے یا اس کی جو تحقیق ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سب پرفیکٹ ہو جائے۔ ہر علاقے کے جو ہے نا اپنے طریقے ہوتے ہیں اور اپنی غذائی ہوتی ہیں، اور ادھر کے جو لوگ ہیں بچپن کی عادات کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں کہ کچھ خاص چیزیں کھاتے ہیں اور کچھ خاص چیزیں کیا کرتے ہیں، پیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے آپ حضرات اس کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کرے کہ یار ایسا کرنا کیا ہوگا، پھر مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے یا کیا ہو جائے گی۔ تو ایسی کچھ بات نہیں ہے، بات اصل میں عادت کی بھی ہے کہ اگر آپ کی عادت بچپن سے ایک چیز کی ہو گئی تو پھر آپ کے لیے زیادہ مضر نہیں بنے گی، لیکن اگر بچپن سے نہ ہو تو ظاہر ہے پھر آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل بن جائے گی۔ تو دنیا کی کوئی بھی چیز انسان کھا سکتے بشرطے کہ حلال ہو اور کیا ہو، جائز ہو۔ پھر آپ نے دیکھا ہے نا، مختلف قسم کے جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، 4 پائے ہیں، ان میں 2 پائے ہیں، اور کچھ جو ہے پر والے ہیں، اور کچھ جو ہے زمین پر رہتے ہیں، کچھ ہوا میں اڑتے رہتے ہیں، کچھ پانی میں۔ مختلف قسم کے جانور اسلام کی روح سے جو جائز ہے وہ تو مسلمان لوگ کھاتے ہیں، اور پھر جو ہے مذاہب کے اعتبار سے بھی کچھ چیزیں حرام اور حلال ہوتی ہے، جیسے کہ بحری چیزوں میں، سمندری چیزوں میں شوافی وغیرہ حضرات جو ہے وہ بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں، سوائے مینڈک اور کچھوا اور مگرمچھ وغیرہ کی، کہ وہ نہیں کھاتے، باقی چیزیں وہ کیا کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں، جبکہ احناف حضرات صرف مچھلی وغیرہ کو کھاتی ہے، زیادہ سے زیادہ جھینگا۔ اور پھر جو ہے جو کافر قومیں ہیں، کفر والے یا ملحد زندیق وغیرہ اور ملاحدہ ہیں، جو بھی دین لا دین قسم کے لوگ ہیں، وہ تو ہر طرح کی چیزیں کھا لیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کا جانور ہو، اپنے علاقے کے اعتبار سے وہ کیا کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے نا بہت ساری چیزیں کھائی جاتی ہے دنیا میں، اور انسان جو ہے نا مٹی کی طرح ہے، جیسے مٹی بہت ساری چیزیں کو ڈیکمپوز کر دے، اس کے اندر بیکٹیریاز وغیرہ اور انسیکٹس اور بہت سارے کیا ہے کروموسومز ہیں، وہ بھی کیا کرتے چیزوں کو ڈیکمپوز کرتے ہیں، حل کر دیتے ہیں، مٹی میں مٹی ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان بھی کیا ہے، کھاتا پیتا ہے، مٹی سے بنا ہے نا، بہت ساری چیزوں کو ہضم کر کر کے کھاتا رہتا ہے، اور جب سے انسان زمین پر آباد ہوا ہے تو چیزوں کو کھا رہا ہے، اور اپنے زمانے کے اعتبار سے مختلف چیزیں اپنے لیے بحکم خدا، باذن خدا بنا رہے، اور کیا کرے، بو رہے، کھا رہے، بنا رہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، انسان کی ایک بڑی حاجت ہے، بہت ساری حاجات میں سے یہ اصلی حاجت ہے، اساسی حاجت ہے کہ کھانے پینے کے بغیر انسان جی نہیں سکتا۔ اس کھانے پینے کے لیے پھر جو ہے کچھ جائز طریقے اپنائے جاتے ہیں اور کچھ جو ہے حرام طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا خاص حکم نہیں رکھا کہ تم کیا کرو، بس کھاتے رہو پیتے رہو، بس آزاد ہو تم، نہیں۔ اس نے انسانوں کے لیے جو کیا ہے، مسلمان ہے، خاص احکام نازل فرمائے کہ آپ نے یہ چیز کھانی ہے اور یہ چیز نہیں کھانی ہے۔ تو جو چرند ہیں یا کچھ پرندے ہیں ان کو حرام کر دیا، کیونکہ ان کے اندر بری عادات ہے، اگر انسان اسے کھائے گا تو اس کے اندر بری عادات جو ہے اس سے رعایت کر جائے گی، اگرچہ کافر لوگ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے۔
اور بہت سارے سادہ مسلمان کہتے کہ کافر لوگ ہم سے اچھے ہیں، وہ کدھر کے اچھے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے خدا کو یہ تسلیم نہیں کیا تو کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ اور خدا کے احکام کو انہوں نے پس پوچھ ڈالا ہے۔ خدا تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیا ہے، کھانے کی چیزوں میں سے، پینے کی چیزوں میں سے، جیسے شراب وغیرہ ہیں، لیکن وہ کافر کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو بغیر کسی ججک کی پی لیتے ہیں۔ تو مسلمان ایسا نہیں کرتا، اگر کرتا بھی ہے تو خود کو گناہگار سمجھتا ہے، لیکن اور نفسانی شہوات وغیرہ کی وجہ سے، شیطان اور نفس کی وجہ سے وہ کیا رہتا ہے، دبا رہتا ہے۔ باقی جو اس کی سوچ اچھی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ اگرچہ دل میں کیا ہوتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، مگر بغیرتی کی وجہ سے وہ اسے کام نہیں چھوڑتا۔ تو یہ بات آپ حضرات کو پتہ چلے نا کہ کھانے پینے کی چیزیں انسان کی ضرورت ہے، صرف انسان نہیں بلکہ بہت سارے جانور ہیں، وہ کیا کرتے، وہ بھی کچھ کھاتے پیتے، مختلف قسم کے جانور ہیں۔ کچھ جو ہے صرف گوشت کھاتے ہیں، اور کچھ جانور جو ہے وہ گوشت اور سبزی اور پتے وغیرہ بھی کھاتے ہیں، اومنیور کورنیورز ہے۔ اور کچھ جو ہے نا اس میں سے صرف دانے وغیرہ کھاتے ہیں، مکس کر کے نہیں کھاتے ہیں۔ اور جو جانور اپنے عموماً دیکھ کے گوشت وغیرہ کھاتے وہ عموماً حرام ہی ہوتے، کیونکہ وہ شکار والے ہوتے، اور کچھ جانور جو ہے وہ صرف گھاس پتے وغیرہ دانے وغیرہ کھاتے، عموماً وہ سب حلال ہوتے، اور جو مکس کر کے کھاتے ہیں نا، گوشت وغیرہ بھی کھاتے ہیں چیزیں، گوشت سے صرف بس بکری وغیرہ مراد نہیں، بہت ساری چیزوں کا گوشت ہوتا ہے حرام حلال۔ تو وہ جانور جو ہے کیا ہوتے ہیں، عموماً حرام ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے مکس کر کے کھاتے ہیں، ان میں کچھ حلال کچھ حرام ہوتے ہیں۔ تو یہ بات آپ حضرات کو پتہ چلے نا کہ انسان مختلف مزاج کے ہیں، مگر کھانے کی چیزوں میں اگرچہ کچھ لوگ کم کھاتے ہیں، کچھ کم پیتے ہیں، کچھ زیادہ کھاتے، کچھ زیادہ پیتے، اور کچھ جو ہے معتدل نارمل طریقے سے، مگر کھانے پینے کے تمام انسان حاجت مند بھی ہے اور اس کے شوقین بھی ہیں۔